اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی ہماری یہ نشست پچھلی 3-4 نشستوں کا تسلسل ہے، جس میں ہم رمضان المبارک سے متعلق سوال جواب پیش کر رہے ہیں، اور آج کی اس نشست میں رمضان المبارک سے متعلق مسائل پیش کریں گے جو سوال جواب کی شکل میں ہوں گے۔ آج کی نشست کا پہلا سوال ہے، رؤیت ہلال یعنی چاند دیکھنے سے کیا مراد ہے؟ جواب، رؤیت عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی دیکھنا، جاننا اور معلوم کرنے کے ہیں۔ رؤیت ہلال سے مراد پہلی رات کے چاند کریسنٹ کو دیکھنا ہے، تاکہ نہ صرف قمری تاریخ کا حساب رکھنا ممکن ہے، قمری تاریخ کا حساب رکھنا ممکن رہے، بلکہ تقویم یعنی کیلنڈر کے ذریعے اہم ایام و لیالی مثلا نصف شعبان کی رات، رمضان اور عیدین وغیرہ کا تعین بھی کیا جا سکے۔ سوال، کیا رؤیت ہلال کے لیے دوربین کا استعمال جائز ہے؟ جواب، رؤیت کا دار و مدار عموماً مطلع و فضا صاف ہونے اور مشاہدہ کرنے والے کی نظر کمزور نہ ہونے کے علاوہ مقامی موسمی کیفیات پر بھی ہوتا ہے۔ دوربین کی مدد سے چاند دیکھنا ایسے ہی ہے جیسے کوئی کمزور نظر والا شخص اینک کی مدد سے چاند دیکھے۔ لہذا دور جدید میں جہاں زندگی کے ہر شعبے میں سائنسی ترقی سے بھرپور استفادہ کیا جا رہا ہے، رؤیت ہلال کے لیے بھی دوربین و دیگر سائنسی آلات استعمال کیے جانے چاہیے، تاکہ قومی وحدت بھی پیدا ہو اور جگ ہنسائی بھی نہ ہو۔ سوال، چاند کو دیکھ کر کون سی دعا مانگنی چاہیے؟ جواب، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاند دیکھنے کے بعد یہ دعا مانگتے تھے: اے اللہ، ہم پر یہ چاند امن، ایمان، سلامتی، اسلام اور اس توفیق کے ساتھ طلوع فرما جو تجھ کو پسند ہو اور جس پر تو راضی ہو۔ اے چاند، ہمارا رب اور تیرا رب اللہ ہے۔ سوال، 29 شعبان المعظم کو اگر چاند نظر نہ آئے تو کیا کسی کے لیے 30 شعبان المعظم کو روزہ رکھنا جائز ہے؟ جواب، اگر کوئی شخص کسی خاص دن کے روزے کا عادی ہو اور اس تاریخ 30 شعبان کو وہ دن آ جائے، مثلا ایک شخص ہر پیر کو روزہ رکھتا ہے اور 30 شعبان کو پیر ہو، تو وہ اپنے اسی نفل روزے کی نیت کر سکتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: رمضان سے ایک دن یا 2 دن پہلے روزہ نہ رکھو، ہاں جس آدمی کی عادت اس دن روزہ رکھنے کی ہو وہ رکھ سکتا ہے۔ سوال، اگر مطلع صاف ہو تو رمضان المبارک کے روزے کے لیے کم از کم کتنے آدمیوں کی گواہی ضروری ہے؟ جواب، اگر مطلع صاف ہو اور چاند دیکھنے والا آدمی باہر سے کسی بلند پہاڑی مقام سے بھی نہ آیا ہو بلکہ اس علاقے اور شہر کا ہو، اگر وہ چاند دیکھنے کا دعویٰ کرے جس کو باوجود کوشش کے اس کے علاوہ اور کسی نے نہ دیکھا ہو، تو ایسی صورت میں اس کی شہادت پر چاند ہو جانے کا فیصلہ نہ کیا جائے گا۔ اس صورت میں دیکھنے والے آدمی ایک سے زیادہ اتنی تعداد میں ہونے چاہیے جن کی شہادت پر اطمینان ہو جائے۔ البتہ عید کے چاند کے ثبوت کے لیے کم از کم 2 دیندار اور قابل اعتبار مسلمانوں کی شہادت ضروری ہے۔ سوال، اگر مطلع صاف نہ ہو تو پھر کتنے آدمیوں کی گواہی ضروری ہے؟
جواب: اگر مطلع صاف نہ ہو یعنی آسمان پر بادل، دھواں، گرد و غبار کا اثر ہو تو رمضان المبارک کے چاند کے لیے ایک دیندار، پرہیزگار اور سچے آدمی کی گواہی معتبر ہے، چاہے مرد ہو یا عورت، آزاد ہو یا غلام۔ اسی طرح جس شخص کا فاسق ہونا ظاہر نہیں اور ظاہر میں دیندار پرہیزگار معلوم ہوتا ہو، اس کی گواہی بھی معتبر ہے۔ امام ابو داؤد روایت کرتے ہیں کہ اکرمہ کہتے ہیں ایک بار لوگوں کو ہلال رمضان میں شک ہو گیا، ان کا ارادہ ہو گیا کہ تراویح پڑھیں گے، نہ روزہ رکھیں گے کہ اچانک حرا سے ایک اعرابی آیا اور اس نے چاند دیکھنے کی گواہی دی۔ اس کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تو اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے اور میرے رسول اللہ ہونے کی گواہی دیتا ہے؟ اس نے کہا ہاں، اور اس نے چاند دیکھنے کی گواہی دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کو اعلان کرنے کا حکم دیا، سو حضرت بلال نے یہ اعلان کیا کہ لوگ تراویح پڑھیں اور روزہ رکھیں۔ سوال: نماز تراویح سے کیا مراد ہے اور اس کے پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ جواب: تراویح ترویحہ کی جمع ہے جس کا معنی ہے ایک دفعہ آرام کرنا، جبکہ تراویح کے معنی ہیں متعدد بار آرام کرنا۔ نماز تراویح کی تعداد 20 ہے، اس لیے ہر 4 رکعت کے بعد کچھ دیر ٹھہر کر اور سکون کرنے کے بعد نماز کا شروع کرنا مستحب ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا کیا کرتے تھے، اسی وجہ سے اس نماز کا نام تراویح رکھا گیا ہے۔ نماز تراویح کا پڑھنا مرد و عورت سب کے لیے سنت موقدہ ہے اور اس کا چھوڑنا جائز نہیں۔ قیام رمضان کی بڑی فضیلت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو رمضان کی راتوں میں نماز پڑھنے کی ترغیب دیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے، جس نے رمضان المبارک میں حصول ثواب کی نیت اور حالت ایمان کے ساتھ قیام کیا تو اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ نماز تراویح کا وقت عشاء کی نماز کے بعد وتر سے پہلے ہوتا ہے اور رات کے آخری حصے میں پڑھنا افضل ہے، مگر آج کے دور میں نمازیوں کی سہولت کی خاطر پہلے حصے میں پڑھنا افضل ہے۔ سوال: نماز تراویح کی کل کتنی رکعت ہیں؟ جواب: صحیح قول کے مطابق تراویح کی کل 20 رکعت ہیں، اور یہی سواد اعظم یعنی اہل سنت و جماعت کے چاروں فقہی مذاہب کا فتویٰ ہے۔ نمبر 1، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں نفل نماز پڑھی تو لوگوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی رات نماز پڑھی تو اور زیادہ لوگ جمع ہو گئے۔ پھر تیسری یا چوتھی رات بھی اکٹھے ہوئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف تشریف نہ لائے۔ جب صبح ہوئی تو فرمایا، میں نے دیکھا جو تم نے کیا، اور مجھے تمہارے پاس نماز پڑھانے کے لیے آنے سے صرف اس اندیشے نے روکا کہ یہ تم پر فرض کر دی جائے گی۔ یہ واقعہ رمضان المبارک کا ہے۔ امام ابن خزیمہ اور امام ابن حبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ان الفاظ کا اضافہ کیا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں قیام رمضان یعنی تراویح کی رغبت دلایا کرتے تھے، لیکن حکماً نہیں فرماتے تھے۔ چنانچہ ترغیب کے لیے فرماتے کہ جو شخص رمضان المبارک میں ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ قیام کرتا ہے تو اس کے سابقہ تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک تک قیام رمضان کی یہی صورت برقرار رہی، اور یہی صورت خلافت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خلافت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوائل دور تک جاری رہی، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء میں جمع کر دیا، اور وہ انہیں نماز تراویح پڑھایا کرتے تھے،
لہذا یہ وہ پہلا موقع تھا جب لوگ نماز تراویح کے لیے باقاعدہ باجماعت اکٹھے ہوئے تھے۔ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے التلخیص میں بیان کیا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو 2 راتیں 20 رکعت نماز تراویح پڑھائی۔ جب تیسری رات لوگ پھر جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف حجرہ مبارک سے باہر تشریف نہیں لائے۔ پھر صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اندیشہ ہوا کہ نماز تراویح تم پر فرض کر دی جائے گی لیکن تم اس کی طاقت نہ رکھو گے۔ سبحان اللہ، آقا کے قربان جائیں کہ امتیوں کا کتنا خیال ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ فرمایا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں وطر کے علاوہ 20 رکعت تراویح پڑھایا کرتے تھے۔ حضرت صائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 20 رکعت تراویح اور وطر پڑھتے تھے۔ یہ روایات صراحتاً اس امر پر دلالت کرتی ہیں کہ تراویح کی کل رکعت 20 ہوتی ہیں۔ اسی پر اہل سنت و جماعت کے چاروں فقہی امام یعنی امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک و امام احمد بن حنبل کا مذہب کا اجماع ہے، اور آج کے دور میں بھی حرمین شریف میں یہی معمول ہے۔ وہاں کل 20 رکعت تراویح پڑھی جاتی ہے، جنہیں پوری دنیا میں براہ راست ٹی وی اسکرین پر دکھایا جاتا ہے۔ سوال: رمضان المبارک میں تراویح کے دوران قرآن حکیم کی تلاوت کی مقدار کیا ہونی چاہیے؟ کیا رمضان المبارک میں تراویح میں مکمل قرآن پڑھنا لازم ہے؟ جواب: ماہ رمضان المبارک میں تراویح کے دوران پورے قرآن حکیم کا پڑھنا سنت ہے، بشرط یہ کہ مقتدیوں کو اس سے اکتاہٹ محسوس نہ ہو۔ افضل یہی ہے کہ صلاۃ التراویح کے دوران قرآن حکیم کی تلاوت میں ان کے حالات کو ملحوظ رکھا جائے اور پڑھنے میں اتنی جلدی نہ کی جائے جس سے نماز میں خلل واقع ہو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب